دھیان دیجئے، سورہ بقرہ ایک ٹرانسفر آف پاور ہے۔ جب پروفٹ مدینہ آئے اور تب مسلم صرف ایک مظلوم مائنورٹی نہیں رہے بلکہ ایک گورننگ باڈی بننے جا رہے تھے، اور اللہ نے اسی سورہ میں ایک میسیو کام بتایا، بنی اسرائیل سے 2000 سال کی لیڈرشپ چھین لی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایک ریچول بنا دیا تھا، نہ سسٹم چلایا، نہ ذمہ داری اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری چھین لی اور امت مسلمہ کو دی۔ لیکن وہ ذمہ داری کیا تھی، وہ غلطی کیا تھی، وہ جانیں گے آگے کی ویڈیو میں۔ لیکن آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، قرآن کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، سسٹم چلانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ آج کا سین یہ ہے کہ مسلم خود اپنے مسلم بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، صرف حکومت کے لیے، پیسے کے لیے۔ کبھی سوچا یہ حالات کیوں ہیں؟ اس کا جواب آنے والی 5 آیتوں میں ملے گا، پوری سورہ بقرہ میں ملے گا۔ لیکن رکیے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو الف لام میم کی جو میننگ بیان کی، وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا یہ کوئی رینڈم لفظ نہیں ہے، یہ ایک سینٹینس ہے جو اللہ کی طرف سے ایک ڈکلیریشن ہے۔ الف لیا گیا لفظ انا سے، لام لیا گیا اللہ سے، میم لیا گیا عالم سے، یعنی میں ہی اللہ ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں۔ سوچئے، کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا سگنیچر کر دیا، کوئی تفسیر نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، صرف الف لام میم اور خاموشی۔ یہ خاموشی ایک کھلا پیغام ہے۔ او انسان، تو میری کتاب پڑھنے چلا ہے، لیکن تو اس کتاب کے پہلے 3 لفظ بھی میری مرضی کے بنا نہیں سمجھ سکتا۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ اے آئی آ گئی ہے، سائنس آ گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گیا، وہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں انسان کی اس کی اوقات دکھا دی، اس کی حقیقت دکھا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے علم کو محدود نہیں مان لیتا، لمیٹڈ نہیں مان لیتا، اپنی عقل کو ادھوری نہیں مان لیتا، اپنے سینسز کو لمیٹڈ نہیں مان لیتا، تب تک قرآن کا پہلا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ توجہ یعنی اپنی کمی کا اقرار کرنا، یہی قرآن کی انٹری فی ہے، اور جس دن انسان یہ سمجھ لے گا کہ اس کا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کے راہ میں ہی لگانا ہے، اس دن اس کے لیے قرآن بولنے لگے گی۔ تقویٰ کا جو مطلب حضرت عمر نے سمجھایا کہ جیسے کوئی انسان گھنے جنگل سے گزر رہا ہو جہاں ہر طرف کانٹے، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنا قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ یہی متقی ہیں وہ جو اس دنیا کی جنگل میں گناہوں کی کانٹوں میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں بھی تو پیار کی ضرورت ہے۔ ایک رات سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یار یہ انرجی ڈرنک ہے، ٹرائی تو کر، دوستی کی قسم۔ لیکن میں اپنے اس دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا مرنے کے بعد؟ ایک بے حد ضروری بات، متقی وہ نہیں ہے جو کبھی گرتا ہی نہیں ہے، یا پھر جو پرفیکٹ ہے، معصوم ہے، یا پھر زندگی میں کس نے غلطی نہیں کی۔ نہیں، متقی وہ ہے جو گرنے کے بعد اٹھتا ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اس کے دل میں کچھ ٹوٹتا ہے، ایک درد اٹھتا ہے۔ آج اس خوبصورت کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ Does he not know that Allah is watching? No, their sins have covered them hearts with rust. میں نے پھر تیرے لاس کو توڑا، میں غلطی کر گیا۔ کہ یا اللہ میں نے پھر تیرا لاس توڑا۔ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پھر اٹھ کر اللہ کے راہ میں لگ جاتا ہے۔ یہی متقی اور باقی سب میں فرق ہے، ڈیفرنس سمجھے۔ لیکن یہ تقویٰ یہ خود سے زندہ نہیں رہتی ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، متقی بننے کے لیے، متقی بنے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی۔ اگر یہ نہیں تو ہم کبھی اینیمل لیول سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ ایمان غیب اور ایمان آخرت، یہ دونوں الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلے کیوں؟ یہ کوئی رول نہیں ہے، اس لیے کیونکہ انسان جانور نہیں ہے۔ جانور کی پوری دنیا 5 سینسز میں ہے، جانور اپنی 5 سینسز کا غلام ہے۔ بھوک لگے گی کھائے گا، ڈر لگے گا بھاگے گا، خوشی ملے گی رکے گا۔ جانور کا پورا وجود اس کی سینسز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جو دکھا، جو سنا، جو چھوا وہ ریئل ہے، جو نہیں دکھے گا اس کے لیے ریئل نہیں ہے۔ اور یہی 5 سینسز انسان کی پوری دنیا ڈیفائن کرتی ہے۔ آج کے ماڈرن ریشنل انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چھو سکتا ہے وہ سچ ہے، جو نہیں وہ شاید ہے بھی یا نہیں بھی، ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہے گا۔ سینگ از بلیونگ، یہی اس کا دین ہے۔ لیکن یہ تو جھوٹ ہے۔ چلو اس کو سائنس کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ انسان کی کان صرف 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز فریکوینسی تک سن سکتا ہے۔ اس رینج سے نیچے گئے انفراسونک، تمہارے لیے سائلنٹ ہے۔ اس رینج سے اوپر الٹراسونک، ہمارے لیے سائلنٹ ہے۔ بیٹس ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہمارے کانوں کے لیے خاموشی ہے۔ ویلز سمندر میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ہمارے لیے سائلنس ہے۔ ارتھ کویک آنے سے پہلے جو وائبریشن آتی ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے بھی تو 1400 سال پہلے یہی کہا، مانو اس چیز کو جو تمہارے سینسز سے باہر ہے، تو اس چیز پر ہمارا عقیدہ کیوں
نہیں؟ تو ایمان غیب انسان اور جانور میں فرق ہے. جانور 5 سینسز کا غلام ہے لیکن انسان غیب پر یقین رکھنے والا ہے. اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو اللہ ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، تب انسان کی دنیا میں ایک نئی ڈائمینشن کھلتی ہے. تب جا کر سیکریفائس پاسبل ہوتا ہے. تب وہ اپنا نفس مار سکتا ہے اللہ کے لیے. تب وہ صرف پتھر نہیں رہتا جس پہ بارش بہہ جائے، بلکہ وہ زمین بن جاتا ہے جس پہ اتر کر بارش ایک فصل اگاتی ہے. غیب کی سب سے بڑی، سب سے پاورفل، سب سے ڈائریکٹ تقویٰ تو صرف ایک دروازہ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے پورا سسٹم کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ شروعاتی 5 آیتیں صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کا وہ سگنیچر ہے جو طے کرتا ہے کہ آپ کا نام ہدایت پانے والوں میں ہوگا یا گمراہ ہونے والوں میں. اگر ہم نے ان 5 آیتوں کو گہرائی سے نہیں سمجھا تو ڈر یہ ہے کہ ہم صرف ایک مسلم کا لیبل لے کر گھومتے رہیں گے، کیونکہ باپ دادا مسلم تھے، کیونکہ ہم مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے. اس پوری ویڈیو میں ہم نے وہ 5 بڑے راز کھولے ہیں جو سورہ بقرہ کی صرف شروعاتی 5 آیتیں سے لی گئی ہے. یہ آپ کی پوری زندگی کا نظریہ بدل دے گی. پہلا اللہ کا سگنیچر ہے. الف لام میم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک راز رکھا ہے؟ دا آئیڈینٹی ٹیسٹ، وہ کون سی 3 شرطیں ہیں جو جس کے بنا ہم اینیمل لیول سے اوپر نہیں اٹھ سکتے. دا سیکریٹ آف ہدایت، کیوں ہدایت کی بارش صرف کچھ لوگوں پر پڑتی ہے بلکہ وہ کھلا سمندر ہے قرآن، پھر بھی صرف کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں. دا کنگز کمانڈ، اللہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے اپنی مہر کیوں لگائی. دا سکسیس بلو پرنٹ، کامیابی کا وہ راستہ جو تقویٰ سے شروع ہو کر سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے. موت سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ کھلے تو بہت دیر ہو چکی ہو اور ہم راستہ مانگتے ہی رہ جائیں. اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھو. اس سسٹم کو پورا ڈیکوڈ کرنے کے لیے اب بھی اس پوری ویڈیو کو دیکھیں. یہ 15 منٹ آپ کی ان صدیوں کی غفلت کو دور کر سکتا ہے. لنک ڈسکرپشن میں ہے.